کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو زندگی میں ہر چیز پا لیتی ہیں، سکون، عزت، پیار اور ایک مقام۔ لیکن کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اتنی خوبصورت، سمجھدار اور دل سے نیک ہوتی ہیں، پھر بھی ان کی زندگی الجھ کر رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ خود ہی اپنی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں، اپنی کچھ ایسی عادتوں کی وجہ سے جو آہستہ آہستہ ان کا سکون، عزت اور خوشی سب کھا جاتی ہیں۔ زندگی میں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن اگر عادتیں بے وقوفی والی ہوں تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ہر دن ایک نئی عورت پیدا ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ وہ اپنی غلط عادتوں کے بوجھ تلے دبا دی جاتی ہے۔ وہ اپنی شناخت بھول جاتی ہے، اپنی ویلیو بھول جاتی ہے، وہ اپنی زندگی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ آج کے ولاگ میں ان 10 عادتوں کا ذکر کروں گی جو ایک عورت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، جو اس کے رشتوں، اس کی خوشی اور اس کی عزت سب کو برباد کر دیتی ہیں۔ شاید آپ کو لگے کہ یہ صرف باتیں ہیں، لیکن اگر آپ نے ان باتوں، ان عادتوں کو اپنے اندر پہچان لیا تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، تو پہلی جو عادت ہے نا، وہ ہے ہر بات دل پہ لینا، ہر بات کا برا منانا، لوگوں کی ہر بات میں خود کو شامل سمجھنا۔ یہ عادت ایک عورت کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ تو یہ ہر بات دل پر لینے والی جو عادت ہوتی ہے نا، یہ عورت کو سٹریس اور ڈپریشن میں بھی مبتلا کرتی ہے۔ تو جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہر بات کو دل پر نہیں لیتی، ہر بات پر ریئیکٹ نہیں کرتی۔ دوسری جو عادت ہے وہ ہے اپنی قیمت بھول جانا۔ تو جو خواتین بے وقوف ہوتی ہیں نا، وہ اپنی ویلیو، اپنی قدر دوسروں کی مرضی سے ناپتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی عزت خود بناتی ہیں، انہیں اپنی قدر کروانا آتی ہے، انہیں اپنی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے۔ تو کچھ بھی ہو جائے، زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں، آپ نے اپنی قیمت نہیں بھولنی۔ اس کے لیے آپ کو اپنی عزت سب سے پہلے خود کرنی ہوگی، کیونکہ جب تک آپ خود اپنی عزت، اپنی قدر نہیں کریں گی نا، تو کوئی دوسرا آپ کو کوئی ویلیو نہیں دے گا، آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ تو تیسری عادت ہے ہر وقت کمپلین کرنا، ہر وقت کی شکایتیں، گھر، سسرال، شوہر، زندگی، سب سے شکایت۔ ہر وقت کی شکایتیں ایک انسان کو، ایک عورت کو نیگیٹو بنا دیتی ہیں۔ آپ ہر وقت نیگیٹو سوچتی ہیں، اس لیے شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں شکر کو شامل کریں گی نا، تو یہ بے جا کی شکایتیں آپ کو بالکل بھول ہی جائیں گی۔ تو ہر وقت شکایتوں کی عادت نہ صرف آپ کو نیگیٹو بنا دیتی ہے، بلکہ یہ آپ کے رشتوں میں دوریاں بھی پیدا کرتی ہے، لوگ آپ سے دور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ چوتھی عادت ہے کمپیریزن، دوسروں کی زندگی سے مقابلہ کرنا، اپنا مقابلہ دوسروں سے کرنا۔ ایسے آپ کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور حسد جو ہے نا، وہ تمام خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ جب آپ حسد کی آگ میں جلتی ہیں نا، تو جو آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کو وہ بھی نظر نہیں آتا، آپ کو صرف وہ نظر آتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ اس کی خواہش کرتی ہیں جو دوسروں کے پاس دیکھتی ہیں۔ تو بیوقوف عورت کمپیریزن کی آگ میں جلتی رہتی ہے اور اپنی زندگی کا سکون خود ہی برباد کر دیتی ہے۔ تو جو ہے، جتنا ہے آپ کے پاس، اس کا شکر ادا کریں، تھوڑے پر خوش رہنا سیکھیں، دوسروں کی زندگیوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں، ایسے آپ کی زندگی میں سکون رہے گا۔ پانچویں عادت ہے ناشکری، جو پاس ہے اس کی قدر نہ کرنا اور ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگنا جو مل نہیں سکتی۔ تو اگر ہم اپنی نعمتوں کو گننا سٹارٹ کریں نا، تو ہم کبھی ناشکری نہ کریں۔ لیکن پھر وہی چیز ہے نا کہ انسان پیدا ہی ناشکرا ہوا ہے، انسان بہت ناشکرا ہے۔ ناشکری آپ کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ چیز خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ہر چیز میں شکایت، ناشکری کرنا ہم خواتین کا پسندیدہ عمل ہو گیا ہے۔ آج کل کے دور میں ناشکری بہت عام ہو گئی ہے۔ تو جو ہے، جتنا ہے، اس میں شکر کرنا، اس میں رہنا سیکھیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ناشکری کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ آپ دیکھیں گی کہ آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں کتنی برکت آتی ہے۔ اچھا، چھٹی جو عادت ہے وہ ہے کہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھنا۔ ہر وقت کا غصہ، جھگڑا، ہر بات پر ایموشنل ریئیکشن، نیگیٹیوٹی، یہ عورت کو کمزور دکھاتا ہے۔ تو اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر قابو پانا سیکھیں۔ ہر وقت غصے میں رہنا، ہر وقت کی لڑائی جھگڑے، ایسے آپ کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے، انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، یہ آپ کو کمزور بناتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں تو انہیں کم کریں، بلکہ ختم ہی کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی عادتوں کو اور اپنے اندر برداشت لے کر آئیں۔ ہر بات کا جواب دینا، ہر بات پر ریئیکشن دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھار چپ رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ چپ رہنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، تاکہ آپ ذہنی سکون حاصل کر سکیں۔ ساتویں عادت، ہر چیز دوسروں سے شیئر کرنا۔
شیئر کرنا ایک بہت اچھی بات ہے، آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، لیکن ہر چیز، ہر بات شیئر کرنے والی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار آپ کو اپنے مسائل، اپنے پلانز، اپنی خوشیاں دوسروں سے چھپانی ہوتی ہیں۔ اور جو بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں نا، انہیں اس چیز کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر کے مسائل باہر دوسری عورتوں سے شیئر کر رہی ہوتی ہیں اور بعد میں شکایت کرتی ہیں کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، حالانکہ آپ خود انہیں اپنا ویک پوائنٹ دے رہی ہوتی ہیں اور پھر لوگ آپ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اپنی خوشیاں، پلانز، اپنے سیکریٹ اپنے گھر والوں تک محدود رکھیں۔ 8ویں عادت جی، خود پر کام نہ کرنا، اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، اپنے آپ پر توجہ نہ دینا، اپنی سکلز کو استعمال نہ کرنا، اپنی سکلز کو پالش نہ کرنا اور اپنی پرسنالٹی پر، اپنی سکلز پر بالکل بھی توجہ نہ دینا۔ تو آپ کی ذات سب سے اہم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے سکلز کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر کے ایک عورت کو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے تو اسے مزید بہتر بنائیں، اپنے آپ پر کام کریں، خود کا خیال رکھیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی سکن کا، اپنے بالوں کا خاص خیال رکھیں، اپنے آپ کو ویلیو دیں تاکہ لوگ بھی آپ کو ویلیو دیں۔ تو بیوقوف عورتیں وہی ہوتی ہیں نا جو گزرے وقت کے ساتھ اپنے آپ پر، اپنی سکلز پر کام نہیں کرتی، جبکہ سمجھدار خواتین اپنے آپ پر، اپنے بہتر فیوچر پر انویسٹ کرتی ہیں تاکہ وہ بہتر سے بہترین زندگی گزار سکیں۔ 9ویں عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اپنی قدر و قیمت کو گھٹانا۔ بیوقوف عورت جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ ٹھیک ہے کہہ کر، ہمیشہ جھک کر اپنا حق چھوڑ دیتی ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو پھر چاہے وہ رشتہ ہو، کام ہو یا کوئی فیصلہ، وہ سمجھتی ہے کہ چپ رہنا سمجھداری ہے، جبکہ اصل میں یہ اس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ ہاں، ہر جگہ پر بولنا بھی کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو چپ رہنا پڑتا ہے اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کو بولنا پڑتا ہے۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ اگر چپ رہیں نا تو وہ بالکل آپ کو توڑ دیتی ہیں، آپ کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے حق کے لیے بولنا سیکھیں، اپنے حق پر آواز اٹھائیں، چپ نہ رہیں۔ ہر وقت ہر بات پر چپ رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جبکہ آپ اندر سے ٹوٹ رہی ہوں اور باہر سے آپ کی زبان پر ہو کہ میں ٹھیک ہوں، اور اندر سے آپ کوڑ رہی ہوں اور زبان آپ کی خاموش ہو، تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ 10ویں اور آخری عادت، اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں کے حوالے کر دینا۔ بیوقوف عورت اپنے لیے جینا، اپنے لیے سوچنا چھوڑ دیتی ہے، اپنا ہر فیصلہ دوسروں پر ڈال دیتی ہے، پھر چاہے وہ کپڑوں کی سلیکشن ہو، اس کے کیریئر کا فیصلہ ہو، اس کی زندگی کا کوئی بھی اہم رخ ہو، وہ فیصلہ نہیں لے پاتی۔ وہ دوسروں پر انحصار کر رہی ہوتی ہے، وہ دوسروں سے پوچھ رہی ہوتی ہے، اور پھر جب لوگ غلط مشورہ دیتے ہیں تو کہتی ہے ہائے میری زندگی برباد ہو گئی۔ تو جو عورتیں سمجھدار ہوتی ہیں نا، وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ ہاں، وہ مشورہ ضرور لیتی ہیں لیکن فیصلہ ان کا اپنا ہوتا ہے، وہ خود فیصلہ کرتی ہیں، خود ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو بیوقوفی چھوڑیں اور سمجھدار بنیں۔ زندگی میں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو سمجھ کر بدل جائے، جو اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھ جائے۔ ہر عورت اپنی زندگی کی کہانی خود لکھ رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتیں اپنی کہانی لکھنے کی بجائے پین جو ہے وہ دوسروں کو دے دیتی ہیں، دوسروں کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں۔ بیوقوفی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے غلط فیصلے کیے، بیوقوفی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان فیصلوں سے کیا سیکھا۔ زندگی ہمیں ہر ایک دن نیا موقع دیتی ہے، اپنی سوچ بدلنے کا، اپنی عادتیں بہتر کرنے کا، اپنے اندر ایک نئی عورت پیدا کرنے کا۔ تو ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ خود سے ایمانداری سے سوال کرنا شروع کریں کہ کیا میں واقعی سمجھدار بن رہی ہوں یا صرف دکھاوا کر رہی ہوں سمجھدار ہونے کا؟ کیا میں اپنی عزت خود بنا رہی ہوں یا لوگوں کے کہنے پر خوش یا اداس ہو رہی ہوں؟ جب ہم یہ سوال اپنے آپ سے، اپنے دل سے پوچھنا شروع کریں گے نا، تو زندگی واقعی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اپنے اندر کی اس عورت کو پہچانیں جو حوصلہ رکھتی ہے، جو خود پر کام کرتی ہے، جو دنیا کو نہیں بلکہ اپنے رب کو خوش کرنے والی ہوتی ہے۔ سمجھدار عورت ہمیشہ ایک بات یاد رکھتی ہے کہ دنیا تب تک آپ کو عزت نہیں دے گی جب تک آپ خود اپنی عزت کرنا نہیں سیکھیں گی۔ اس لیے خود پر کام کریں، خود سے محبت کریں اور اپنی زندگی کا رخ بدلیں۔ اور یاد رکھیں، بیوقوفی صرف تب تک رہتی ہے جب تک عورت اپنی سوچ پر تالا لگائے رکھتی ہے۔ جس دن آپ نے اپنے ذہن کا تالا توڑ دیا، اس دن آپ کا نیا سفر سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہی تھا جی آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے جی نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔